بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ وسلم علی نبینا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَإِن كُنتم فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَى عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتم صَادِقِينَ۔ اس آیت کریمہ کا ما قبل سے ربط یہ ہے کہ اس سے پہلے حق تعالی شانہ نے عبادت کا حکم عنایت فرمایا۔ عبادت کرو۔ عبادت کا طریقہ کتاب الہی سے بواسطہ رسول سیکھا جاتا ہے، اور کتاب الہی کا منزل من اللہ ہونا اس بات کا یقین تکمیل ایمان کیا بلکہ نفس ایمان کے لیے ضروری ہے۔ اس لیے اب کی آیت کریمہ میں حق تعالی شانہ قرآن کریم کے منزل من اللہ ہونے کا بہت کھل کر کھل کر اعلان کر رہے ہیں اور مخالفین کو چیلنج فرماتے ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور اگر تمہیں ہماری اس کتاب کے بارے میں ذرا سا بھی کھٹکا ہو جو ہم نے ہمارے بندے پر نازل کی، تو تم اس جیسی کوئی ایک صورت لے آؤ، اور اگر تم اپنے اس دعوے میں سچے ہو کہ یہ محمد کی طرف سے خود لکھی ہوئی، گھڑی ہوئی، تیار کی ہوئی، کہی ہوئی کتاب ہے، تو ہم تم کو یہاں تک کی اجازت دیتے ہیں کہ تمہارے تمام کے تمام معبودوں کو اللہ کے علاوہ بلاؤ، ان سے مدد لو، پوری اکیڈمی بناؤ، مجمع بناؤ، مجمع بناؤ، سب مل کر اس جیسی ایک آیت بھی لے آؤ تو تمہاری بات کچھ دمدار بنے گی۔ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا، اگر تم اس چیلنج کو پورا نہ کر سکے، ہم تو کہتے ہیں پیشگی کے وَلَن تَفْعَلُوا، تم ہرگز نہیں کر سکو گے، تو پھر فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، ڈرو، اس بات پر ایمان لے آؤ، یقین کر لو کہ یہ اللہ کی کتاب ہے، انسانوں کی گھڑی ہوئی نہیں ہے، ورنہ تو پھر تمہیں ڈرنا چاہیے اس آگ سے جس کا ایندھن خود نہ ماننے والے لوگ کفار ہوں گے اور ان کے معبودان باطلہ ہوں گے۔ اعدت للکافرین، یہ جہنم تیار کی جا چکی ہے کفار کے لیے۔ اس آیت کریمہ میں ترجمے سے واضح ہے حق تعالی شانہ قرآن کریم کے اپنی طرف سے نازل کردہ ہونے کا اعلان کر رہے ہیں، اور کہہ رہے ہیں کہ اگر تمہیں ایسا لگتا ہے، تمہیں ایسا شک ہے، ریب، وہ شک جو تھوڑے سے تأمل سے دور ہو جائے، تو تم خود ہی اپنی طرف سے گھڑ کے بتاؤ، اس لیے کہ محمد بھی بشر ہے، تم کہتے ہو کہ اس نے لکھی، تو تم خود بھی لکھو ایسا، تم بھی تو عرب ہو، بلکہ تم اپنے گمان کے مطابق بہت زیادہ فصیح اور بلیغ ہو، وہ بھی عربی معاشرے کا ہے، تم بھی عرب معاشرے کے ہو۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھو، اعجاز قرآن اتنا زبردست ہے کہ اس نے مطابق واقع خبر دی ہے، بلا کم و کاست، کوئی مضمون لچر اخلاقیات سے گرا ہوا نہیں ہے، مغیبات کی خبریں ٹھوس ہے، تکرار بھی ایسی جو لذت اور لطف دیتی ہو، نہ کہ سعامت اور ملل پیدا کرتی ہو، اور سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ گلستان میں نہیں بلکہ ریگستان میں اترا، ہر مضمون کامل اور بھرپور، اوامر، نواہی، امثال، سب کے سب پوری طاقت و قوت کے ساتھ، معانی کے جسد پر الفاظ کی قبا بالکل چست، کہیں رتی برابر خول نہیں، حقائق کے لیے جامع اور صاف، مسائل کا پہلو بالکل واضح لیکن دقائق نہایت غامض، وعید بیان کرنے آتا ہے تو بولتا ہے وَخَابَ كُلُّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ مِّن وَرَائِهِ جَهَنَّمُ وَيُسْقَىٰ مِن مَّاءٍ صَدِيدٍ يَتَجَرَّعُهُ وَلَا يَكَادُ يُسِيغُهُ، اور آگے کا ٹکڑا تو عجیب ہے، وَيَأْتِيهِ الْمَوْتُ مِن كُلِّ مَكَانٍ وَمَا هُوَ بِمَيِّتٍ وَمِن وَرَائِهِ عَذَابٌ غَلِيظٌ۔ آیت کے خد و خال تو دیکھو، تبشیر بیان کرنے آتا ہے
تو عجیب طریقہ اختیار کرتا ہے، فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرۃ اعین، اور علم الہی کا احاطہ بیان کرنے آتا ہے تو کہتا ہے اللہ یعلم ما تحمل کل انثی وما تغیض الارحام وما تزداد، گرفت خداوندی بیان کرتا ہے تو کہتا ہے وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضِ وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا إِلَى آخر الآیت۔ قصہ مختصر یہ کہ اس کی سلاست، فصاحت، بلاغت، طلاقت سب کے سب بلند و بالا، اغیار کے کلام کو بھی اللہ نے اپنے الفاظ میں بیان کیا، اتنی ساری خوبیاں، اور وجوہ بلاغت میں بھی تم نے بہت سی چیزیں ترجمے میں پڑھ لی، اتنی ساری خوبیوں کا مجموعہ ہونے کی بنیاد پر اللہ رب العزت یہ اعلان فرما رہے ہیں کہ اگر تمہیں ذرا سا بھی شک ہے تو لے آؤ اس کے جیسی ایک صورت۔ بہت سی جگہوں پر 10 صورت کا چیلنج کیا، بہت سی جگہوں پر پورا قرآن لانے کا چیلنج کیا، اور کچھ جگہوں پر ایک آیت بھی لانے کا چیلنج کیا، لیکن اب تک بالفرض بھی ایک آیت کوئی پیش نہیں کر سکا۔ بالحقیقت تو بہت کھل کر ہم کہہ سکتے ہیں بالفرض بھی کوئی پیش نہیں کر سکا۔ علماء بلاغت نے بڑی پتے کی بات لکھی کہ ان کے شک کا مشکوک ہونا بتانے کے لیے خود ریب پر ان کا حرف لگایا گیا ہے۔ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ أَيْ شَكٍّ مِمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، عبد سے مراد یہاں محمدن ہے، اور مما نزلنا ما کا بیان فرمایا من القرآن۔ شک کی نوعیت کیا ہے؟ انہو من عند اللہ، پھر اس کی جزائی اگر ایسا ہے تو امر تعجیز کے طور پر فرمایا، امر تکلیف کے طور پر نہیں، اس لیے کہ یہ کسی کے بس میں نہیں ہے، اس لیے اس کو امر تعجیز کہنا پڑے گا۔ فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ أي من مثل المنزل، اور یہ منزل مستفاد ہو رہا ہے مما نزلنا سے۔ ضمیر کا مرجع کبھی منطوق و ملفوظ ہوتا ہے اور کبھی مستفاد و مفہوم ہوتا ہے۔ فرماتے ہیں، بہت اچھی عبارت حل کروا رہے ہیں کہ فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ میں من للبیان، اب جب بیان کے لیے ہے تو سورتن کا بیان ہے، اس لیے اصل اس کی یہ ہے فَأْتُوا بِسُورَةٍ ہی ای تلک السورۃ مثلہ، یعنی مثل القرآن، ایسی صورت لے آؤ جو صورت قرآن کریم کے مانند ہو۔ کس چیز میں قرآن کے مانند ہو؟ تعداد آیات میں، تعداد صفحات میں نہیں، فی البلاغتی وحسن النظم والاخبار عن الغیب، یہ ہے وجوہ اعجاز قرآن کریم کے۔ اس کی بلاغت، موقع محل پر فٹ بیٹھنے والی آیات، اس کی آیات تعبیرات میں خوبصورتی اور غیب کی خبریں دینے میں، اگر ایسی تم لے آؤ تو ہم سمجھ سکیں گے۔ سورت کس کو کہتے ہیں؟ السورۃ قطعۃ لہا اول و آخر و اقلھا 3 آیات۔ سورت ایک ایسے مجموعے آیات کا نام ہے جس کا اول ہو، آخر ہو، اور کم از کم 3 آیات ہونی چاہیے۔ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ، اور تم اپنے معبودوں کو بلاؤ، اپنے گواہوں کو، جن کو تم اپنے گمان میں گواہ سمجھتے ہو، آلہتکم التی تعبدونہا من دون اللہ، اس لیے کہ وہ لوگ وضع قرآن من عند محمد ہونے کے قائل تھے، اس لیے ان کو کہا گیا کہ تم اپنے معبودوں کو بلاؤ جن کی تم عبادت کرتے ہو من دون اللہ۔ طلبہ عزیز کو معلوم ہونا چاہیے دون کبھی کم کے معنی میں آتا ہے، کبھی خصیص کے معنی میں آتا ہے، اور کبھی غیر کے معنی میں آتا ہے، سوا کے معنی میں آتا ہے۔ یہاں کس معنی میں ہے؟ معنی مرادی نکالا ای غیر اللہ، کہ اللہ کے علاوہ تم اپنے معبودوں کو بلاؤ۔ کیوں بلاؤ؟ لِتُعِینَکُمْ، تاکہ وہ سب معبودان باطلہ مل کر تمہاری مدد کریں۔ ان کنتم صادقین فی ان محمدن قالہ من عند نفسہ، اگر تم سچے ہو اس بات میں کہ محمد نے یہ اپنی طرف سے کہا ہے۔ یہ ان کنتم صادقین شرط ہے۔ آپ نے بلاغت میں پڑھا، نحو میں پڑھا، جملہ رئیسیہ تو جزا ہوتا ہے، تو ان کنتم صادقین کی جزا کہاں ہے؟ فرمایا کہ ما قبل پر اکتفا کرتے ہوئے جزا کو حذف کر دیا، ورنہ جزا ہے فَافْعَلُوا ذَلِكَ، تم یہ کر لو۔ تم یہ کر لو کا مطلب اس جیسی ایک صورت لے آؤ، اور تم کو لانا بھی چاہیے،
تمہارے گمان کے مطابق، اس لیے کہ فَإِنَّكُمْ عَرَبِيُّونَ فُصَحَاءُ مِثْلُهُ أي مثل محمد۔ لیکن وَلَمَّا عَجَزُوا عَنْ ذَلِكَ، جب یہ لوگ یہ کام نہ کر سکے، قیامت تک نہیں کر سکیں گے، قال تعالی، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، لم تفعلوا کا مفعول بھی نکالا ما ذکیرہ، اگر تم مذکور کام نہ کر سکے، اتیان صورت مثل القرآن نہ کر سکے، کیوں نہیں کر سکے؟ لعجزکم، تم بے بس ہو، ولن تفعلوا ذلك ابدا، تم کر بھی نہیں سکو گے، لظہور اعجازہ، اس لیے کہ قرآن کا معجز ہونا واضح اور بین ہے۔ اب چھوٹا سے ٹکڑا ہے، اعتراض، یہ وہ اپنے اردو والا اعتراض مت سمجھنا کہ یہاں کوئی اعتراض پیدا ہو رہا ہے، یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ولن تفعلوا والا ٹکڑا جملہ معترضہ ہے شرط اور جزا کے درمیان، فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا شرط ہے اور فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي یہ جزا ہے، تو وَلَن تَفْعَلُوا یہ جملہ معترضہ ہے۔ ہماری جلالین میں بار بار اس طرح چھوٹا سا ٹکڑا لکھ دیں گے، وہاں مطلب یہی ہوگا، تو اس لفظ اعتراض پر آپ کو کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے، اور آپ کا ذہن اعتراضی نہ بننا چاہیے اس معاملے میں، بلکہ یہ اعتراض یعنی جملۃ اعتراض، فاتقوا بالایمان باللہ، تم اللہ پر ایمان لے آؤ، اور جب اللہ پر ایمان لاؤ گے تو اس کا مستلزم یہ ہے کہ انہ لیس من کلام البشر، کہ یہ قرآن کسی انسان کا کلام نہیں ہے۔ اگر ایسا کرو گے تو تم جہنم سے بچو گے ورنہ پھنسو گے، النار، ایسی جہنم سے ڈرو، التی وقودها الناس، جس کا ایندھن لوگ ہوں گے، شدت اور کثرت کی طرف اشارہ ہو رہا ہے، خود عابدین ہوں گے، انکم وما تعبدون من دون اللہ حصب جہنم قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارہ، کون لوگ ہوں گے؟ کیا سبھی لوگ اس کا ایندھن ہوں گے؟ نہیں، الکفار، کافرین، والحجارہ، اور وہ پتھر، کاصنامہم، جو پتھر سے انہوں نے اپنے معبود بنائے، تو ان کے عابد اور معبود یہ دونوں جہنم میں جائیں گے۔ مصنف نے فرمایا کہ پتھر سے مراد ان کے معبود، تو پھر پتھر کیوں بولا گیا؟ لأن اصنامہم، بنائے ہوئے ہیں، من الحجارہ، پتھر سے۔ کیوں بھائی یہ کیوں کہنا چاہ رہے ہیں کہ اس کا ایندھن لوگ اور پتھر ہوں گے؟ اس لیے کہ آگ میں کوئی دوسری چیز ڈالی جائے تو وہ جلدی جل جاتی ہے، اور آگ کی شدت اور حرارت کی کثرت کو بتلانے کے لیے یہ لفظ آیا